بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وسائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست تھی اللہ اور اللہ کی مخلوقات اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے وسوسوں کا بیان۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان کو وسوسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت خاص طور پر ایسے خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی کبھی کہ انسان کے دل میں شیطان خیالات آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ وسوسے وہ اللہ کے متعلق دل میں ڈالتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس خیال سے باز آ جانا چاہیے۔ اب ابلیس نے ایک وسوسہ ڈالا ہمارے ذہن میں۔ وسوسہ تھا کہ ارے جنید، میں سوچتا ہوں یہ جو پانی میں اتنا بڑا جہاز ہے، اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا؟ تو آٹومیٹکلی اس کا جواب ملے گا کہ انجینئروں نے۔ اچھا، انجینئروں کو کس نے بنایا؟ تو پتہ چلے گا کیمبرج، آکسفورڈ یا فلاں یونیورسٹی نے انجینئروں کو پڑھایا۔ اچھا، اس یونیورسٹی کو کس نے بنایا؟ تو سوال آئے گا جی چند بزنس مین، ایجوکیشن سسٹم کے ماہر، انہوں نے اس یونیورسٹی کو بنایا۔ اچھا، تو وہ یونیورسٹی کے وہ بندے کہاں سے آئے؟ جی وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور جی ماں کا پیٹ کہاں سے آیا؟ جی وہ تو اللہ نے بنایا۔ اچھا، اللہ نے بنایا ماں کو، اس کے پیٹ میں بچے کو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ وہ گھما پھرا کر ابلیس اللہ کی ذات میں غور و فکر تک سوالات کو لے جائے گا اور پھر گمراہیت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا وہ سلسلہ شروع فرمایا کہ آپ جائیں دنیا میں ہمارے لوگوں کو ہماری بڑائی، کبریائی، وحدانیت، ہماری اچھائی، ہمارے ناموں کی صفتیں، ہمارے معاملات، ہم رازق، ہم مالک، ہم خالق، ہم جبار، ہم قہار، ہم وہاب، ہم رزاق، ہم علیم، ہم قابض، ہم حافظ، ہم حافظ، ہم کلیم، ہم سب ہیں۔ جا کر آپ بتائیں ان لوگوں کو، یہ ہمیں پہچانے کہ ہم اللہ ہیں، اللہ، اور اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ انسان کی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو، نچوڑا ہوا ہو، زمانے کی ٹھوکروں نے اسے ہلا دیا ہو، لوگوں کے رویوں نے اسے توڑ دیا ہو، اور وہ اللہ کے حضور گر کر کہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو سن لے، تیرے بندے تو نہیں سن رہے، تیرے بندے تو نہیں سن رہے۔ آج بیویاں، شوہریں تھک کر کے 2 نمبر فقیروں کے پاس بھاگتی ہیں، کالے جادو والوں کے پاس بھاگتی ہیں۔ جی شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، جی بیوی بے وفائی کر رہی ہے، وہ اللہ کے حضور گر کر اس جائز رشتے کو مضبوطی کے لیے کوئی اللہ سے دعا نہیں کرتے، کوئی دعا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تو ہر دعا سننے والا ہے۔
اقبال نے کہا کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ایک جگہ آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے آدم کی اولاد، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا تو پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ جب ہونا ہی اللہ کی چاہت کا ہے تو اپنی چاہت کے لیے ذلیل ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل، یہ بڑی عجیب شے ہے، بڑی عجیب شے۔ اگر کسی انسان پر آ جائے تو ذلیل اور رسوا کرا کے چھوڑتا ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کسی انسان پر آ جائے تو تو ہم سے مانگ، اگر تیرے نصیب میں بہتر ہے اور تو اپنے نصیب کی اچھائیت کی دعا کرتا ہے تو ہم تجھے عطا بھی کر دیں گے۔ ہم بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو انسان کو کہا ہے کہ تو ہم سے مانگ، تجھے جو چاہیے، تجھے رشتہ چاہیے، تجھے اولاد چاہیے، تجھے مال چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے شہرت چاہیے، تجھے عورت چاہیے شادی کے لیے، تجھے جو چاہیے مانگ، جو چاہیے مانگ۔ تو مانگے گا تو ہم تیری ساری خواہشات پوری کر دیں گے۔ قرآن میں بھی یہی آیا، ادعونی استجب لکم، تم دعائیں تو مانگو، ہم قبول کریں گے۔ اور پھر ہم شرماتے رہے، ہو جی ہم کیسے مانگیں گے، ہمیں تو شرم آتی ہے، ہمیں یہ آتا ہے۔ شرم اللہ سے؟ اللہ سے کیسی شرم؟ ہاں، جن معاملوں میں شرم آنی چاہیے، دل آزاری، دھوکہ دری، لوگوں کو لڑوانا، لوگوں کے گالی گلوچ، لوگوں کے تعلق کو توڑوانا، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں پر بہتان باندھنا، لوگوں کے اس طرح سے معاملات خراب کر دینا کہ آپ ایک دوسرے کا دشمن بنا دو انہیں، اس پہ شرم آنی چاہیے۔ یہ اس پہ ہمیں کوئی شرم نہیں آئے گی۔ شرم ہمیں آئے گی تو کس چیز پر آئے گی؟ شرم آ رہی ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو جی شرم آ رہی ہے کس چیز پر؟ یہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ او بھائی، اللہ تو کہہ رہا ہے مانگو، مجھے مانگنے والا پسند ہے، مجھے اس کی ادائیں پسند ہیں، مجھے اس کا انداز پسند ہے، مجھے اس کا رویہ پسند ہے۔ وہ مانگنے والا، وہ گر گڑانا، وہ رونا، وہ ہل ہل کر مانگنا ہے، اللہ مجھے یہ دے 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 دے۔ ہم کہیں کہ اور مانگ اور مانگ اور مانگ، اور پھر ہم کہیں جا آدم کی اولاد ہم نے دے دیا دے دیا۔ تو ابلیس وہ وسوسے دل میں پیدا کر کے کیا متعلق خیال پیدا کرتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں غور و فکر میں لگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص خدا نہ خواستہ اس قسم کے کفریہ باتوں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا سے پناہ مانگے اور یوں کہے اے اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، بہت زبردست دلائل کے ماہر تھے، اور ان کے ایک دفعہ شیخ نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے بیعت ہو جائیں، تو انہوں نے کہا حضرت میرے کو بیعت کی کیا ضرورت؟ بولا نہیں، بیعت ہو جائیں، بیعت نہ ہوئے تو اصلاحی تعلق میں آ جائیں۔ بہرحال وہ اصلاحی تعلق میں آ گئے، ان کی موت کا وقت قریب تھا بعد میں، تو شیطان ان کے سامنے آیا، کہا میں نہیں مانتا کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ تو انہوں نے ایک دلیل دی کہ اللہ حاضر ناظر ہے، شیطان نے اس دلیل کو اڑا دیا، بولا میں نہیں مانتا۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اڑا دیا۔ انہوں نے تیسری دلیل دی، شیطان نے اڑا دیا۔ ایسے کرتے کرتے 99 دلیل دی، انہوں نے اڑا دیا۔ تو ان کو اپنے بزرگ کی بات یاد آئی اور کہیں سے اپنا اعلام کے ذریعے یا ان کو کرامت کے ذریعے اللہ نے یہ بات پہنچائی کہ کہہ دو اللہ بنا دلیل کے حاضر ناظر ہے، مان لو، کہہ دو۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بنا دلیل کے حاضر ناظر ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر رہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر رہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بنا دلیل کے حاضر ناظر ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، میں نے تو قبول کیا اسے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جب لوگ گفتگو اس قسم کی کفریہ باتیں کرنے لگے تو تم یوں کہو، کیا کہو؟ اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی ہستی جیسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی اس کی برابری والا ہم سفر نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم پر شیطان کا ایک اثر ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر وسوسہ تو یہ ہے کہ انسان کو شر اور برائی کی طرف آمادہ کرے اور حق کو جھٹلائے، نیکی ترغیب دے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ ابن آدم کو خیر کے لیے آمادہ کرے اور حق کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ترغیب دے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کو نیکی کی طرف راغب پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدقسمتی سے دل میں شیطانی خیال آئے تو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے۔ آج میں نے ابو علی سینا کا وہ کال بھیجا تھا نا آپ لوگوں کو، کچھ نے اسٹیٹس پہ لگایا اور کچھ نے اگنور کر دیا۔ چلو وہ اس کا اپنا مسئلہ، ذاتی مسئلہ ہے ان کا، لگائے نہ لگائے۔ کیا کتنی پیاری بات تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر کیسے کیا جائے؟ تو ابو علی سینا کہتے ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت کیسے ہو؟ کہا ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کہا اور کچھ سنائے؟ کہا کیا سناؤں، گناہگار بہت ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اتنی رحمتوں پر شکر ادا کروں یا وہ میرے گناہوں کو درگزر کرتا ہے اس پر شکر ادا کروں، سمجھ میں نہیں آتا کس پر شکر ادا کروں کہ اتنے گناہوں کے باوجود اس نے مجھے رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ میں تو دنیا میں گم تھا، مگن تھا، داغ سجود تیری پیشانی پر ہے تو کیا ہوا، کوئی سجدہ تو یوں کر کے داغ زمیں پر رہ جائے، روح زمیں پہ کیا سجدہ تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت عطا کی، کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی نعمت عطا کی اس نعمت پر شکر کرے، کسی کو شوہر کی صورت میں، کسی کو بیوی کی صورت میں، کسی کو اولاد کی صورت میں، کسی کو ایجوکیشن کی صورت میں، کسی کو مال دولت کی صورت میں، کسی کو علم کی صورت میں، کسی کو عمل کی صورت میں، کسی کو جسم کی تندرستی کی صورت میں، کسی کو بالوں کی صورت میں، کسی کو زبان کی صورت میں، کسی کو آنکھوں کی صورت میں، کسی کو ہاتھوں کی صورت میں، کسی کو گردوں کا صحیح ہونے کی صورت میں، کسی کو دل کا نظام صحیح ہونے کی صورت میں، کسی کو ازواجی زندگی پر، کسی کو اولاد حقوق پر، کسی کو ماں باپ کے حقوق پر، کسی بھی طرح سے اس کو جو نعمت عطا کی گئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ناشکری کی تو نعمت چھین لی جائے گی، ناشکری کی تو نعمت چھین لی جائے گی۔ ایک لڑکی ایک بابا کے پاس گئی اور کہا بابا، انسان کسی چیز کو حاصل کر لے اس کے بعد بھی اسے طلب رہتی ہے کہ اس سے بھی اچھی چیز مل جائے، ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ اگر انسان کوئی چیز حاصل کر لے، چاہے وہ بیوی ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، اچھا موبائل ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، باہر ملک کے ویزے ہوں، اپنے ملک کے کاروبار ہوں، تو انسان کو یہ حسرت کیوں رہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو بابا نے کہا بیٹی بہت آسان جواب ہے اس کا، تو ایسا کر، اس سامنے ایک باغ ہے، باغ پارک، باغ، درخت ہے، اس میں بڑے بڑے پھول ہے بہت سارے، اس باغ میں جا، سب سے خوبصورت جو پھول ہو وہ لے کر آ، مگر تیرے پاس ٹائم ہے غروب آفتاب تک کا، سورج غروب ہونے سے پہلے تو سب سے خوبصورت پھول لے کر آ جا، سب سے خوبصورت پھول۔ لڑکی نے کہا بابا مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی کر لیتے یہ کام۔ تو لڑکی گئی باغ کی طرف، ابھی باغ میں داخل ہی ہوئی تھی کہ 5-10 قدم بھی نہ چلی تھی تو اسے بڑا پیارا ایک پھول نظر آیا،
لڑکی نے کہا واہ واہ کمال ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ گیا، گرا کے پھول کی پتی نزاکت سے مسل ڈالی، اشارے سے کہا ہم دل کا یہ حال کرتے ہیں۔ لڑکی پھول کو توڑنے لگی، پھر لڑکی کو خیال آیا ٹائم تو مغرب تک کا ہے، اور بابا نے کہا ہے مغرب سے پہلے اچھا پھول لانا، ابھی تو میں باغ میں آئی ہوں، ابھی تو آغاز محبت ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو میں آئی ہوں، ابھی سے میں پھول کیوں توڑ لوں، میں باغ میں گھومتی ہوں، اس سے اچھا کوئی پھول مجھے مل جائے گا، اس پھول کو میں لے کر بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ لڑکی نے اس پھول کو نہ توڑا، باغ میں چلی گئی، گھومتی رہی، ڈھونڈتی رہی، ادھر گئی ادھر گئی، اس صف پہ گئی، اس صف پہ گئی، اس درخت پہ گئی، اس درخت پہ گئی، اس پارک پہ گئی، اس پارک پہ گئی، اس پودے پہ گئی، اس پودے پہ گئی، اس پھول پہ گئی، اس پھول پر گئی، ادھر پھول دیکھا، ادھر پھول دیکھا، پھول ڈھونڈا نہ ملا، ڈھونڈنا چاہا نہ ملا، آخر سورج غروب ہونے میں ٹائم رہ گیا کم۔ لڑکی نے کہا جو مجھے پھول چاہیے وہ مل ہی نہیں رہا، اس سے خوبصورت کوئی، چلو جی وہ پرانے والا ہی توڑ لیتی ہوں جو میں گیٹ کے قریب چھوڑ کے آئی تھی۔ تو لڑکی گیٹ کی طرف چل دی کہ چلو جی پرانے والا ہی توڑ لوں، ادھر نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اور بابا نے تو کہا تھا غروب سورج سے پہلے پہلے آنا ہے، غروب سورج سے پہلے پہلے آنا ہے۔ تو لڑکی جانے لگی، سوچا وہ گیٹ والا پرانا ہی پھول توڑ لوں گی جو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ لڑکی گئی تو وہ پھول بھی کوئی توڑ کے لے جا چکا تھا۔ لڑکی بڑی افسوس زیادہ ہوئی، ٹائم گزر گیا، ٹائم گزر گیا۔ لڑکی بابا کے پاس آئی، منہ لٹکا ہوا۔ بابا نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا بابا پھول تو مجھے مل گیا تھا، پھول تو مجھے مل گیا تھا، میں نے سوچا اس سے اچھا مل جائے، میں اس کی تلاش میں لگ گئی، جب میں نے دیکھا اس سے اچھا کوئی نہ ملا تو میں نے کہا چلو جی پرانے والے کو توڑ لیتے۔ میں واپس آئی تو پرانا والا بھی لے گیا۔ تو بابا نے کہا بیٹی تیرا سوال کیا تھا؟ بیٹی نے کہا بابا میرا سوال تھا کہ انسان ایک نعمت کو حاصل کر لیتا ہے تو اس نعمت سے زیادہ اسے حسرت کیوں رہتی ہے؟ بابا نے کہا بیٹی تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے اللہ نے جو دیا اس پہ شکر نہیں ہے، اور جو نہیں دیا اس کی طلب میں لگا ہوا ہے، اس کی طلب میں اس ناشکری کر گزرا، اللہ نے ناشکری کے عوض میں تجھ سے وہ نعمت بھی چھین لی جو تجھے سب سے پہلے دی گئی تھی۔ جن کو اللہ نے شوہر دیے انہوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا اور دنیا کے شوہروں کو دیکھنا شروع کیا۔ فلاں کے شوہر نے تو زلیخا کو موبائل لا کے دیا ہے، فلاں کے شوہر نے تو نسیمہ کو آئی پیڈ لا کے دیا ہے، میرا شوہر تو رکشہ چلاتا ہے۔ اللہ نے وہ رکشہ بھی چھین کے نکال دیا کہ لے تیرا شوہر اب بھیک مانگے گا۔ ہم نے تو تجھے نعمت عطا کی تھی، وہ عزت کی روٹی تجھے کھلا رہا تھا، وہ غیرت کی روٹی تجھے کھلا رہا تھا، وہ پاک دامنی کی روٹی تجھے کھلا رہا تھا۔ معاشرے کی حرام خوری کی نظروں سے اس نے تجھے بچا کر قبول میں قبول کیا، اپنی بیوی کے عوض میں تیرا مزاجی خدا بن بیٹھا۔ ہم نے اسے وہ رتبہ دیا کہ بیوی کے سارے اخراجات پورے کر، اور بیوی کو حکم دیا کہ یہ تیرا مزاجی خدا ہے، اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو ہم بیوی کو حکم دے دیتے، وہ شوہر کو کرتی، شرک کی وجہ سے روک دیا، یہ تیرا مزاجی خدا۔ اچھی بیویاں شوہروں سے شکایت نہیں کرتی اور اچھے شوہر بیویوں کو شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ جو غلط فہمیاں بیچ میں ختم کرو، دوسروں کی حسرت میں اپنے شوہروں کے گھر برباد نہ کرو، دوسروں کی گاڑی دیکھ کر اپنی گاڑیاں جلاؤ مت، لوگوں کے شیشے کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کو آگ نہ لگاؤ، اپنے بچے کی اسکول کی پرائیویٹ تعلیم دیکھ کر دوسرے کے بچے سے حسد کرنا کہ وہ تو بحریہ ٹاؤن میں پڑھنے والے ہیں، یہ حسد اللہ کو پسند نہیں، یہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ کہ فلاں کے میاں نے تو فلاں کو لا کے 80,000 کا موبائل دیا ہے اور میرا میاں تو 30,000 کا لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 30 کا بھی دیا، دیکھ ان کو جن کے پاس 30 کا بھی نہیں ہے، دیکھ ان کو جا کر۔ تو نعمت جو ہم نے دی اس پر شکر ادا کرنا، اس شکر سے تم نے اگر اس سے اچھے کی طلب رکھنا شروع کر دی اور اس نعمت کو ڈی گریڈ کر دیا تو ہم تم سے یہ بھی چھین لیں گے، پھر تیرے پاس کیا رہے گا، پھر تیرے پاس کیا رہے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ جانے لگے، ایک بندہ ریت میں اپنے آپ کو ڈھکے ہوا تھا بارہنے حالت میں، اے موسیٰ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ سے پوچھنا کہ میں کیا کروں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جانے لگے، بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے کہا موسیٰ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ ختم نہ ہوتی، اللہ سے پوچھنا کیا کروں۔ کہا ٹھیک ہے۔ واپس آئے، کہا اللہ سب سے پہلے ریت والا بندہ ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کہہ رہے شکر ادا کر۔ اس نے کہا کس چیز کا؟ پہننے کو کپڑے نہیں اور آپ کہتے ہو شکر ادا کر۔
قصہ کہیں پڑھا تھا، سنا تھا، باقی تصدیق میں اس کی کر کے بتا دوں گا کہ یہ مستند بھی ہے نہیں، بلکہ قصہ تھا ایک نصیحت کے طور پر بڑا اچھا تھا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے ایسی ہوا چلائی، مٹی اڑ گئی اور وہ ننگا آدمی باہر کھڑا ہو گیا. کہا کہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے. بادشاہ انار کھا رہا تھا، موسیٰ گئے، بادشاہ انار کھا رہا. بادشاہ نے کہا کیا حکم آیا؟ موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہے ناشکری کر، اس سے نعمتیں کم ہوتی ہیں. تو اس آدمی کی بادشاہ کے ہاتھ سے انار زمین پہ گرا. کہا کیا کہتا ہے موسیٰ، میں ناشکری کروں؟ یہ ناممکن ہے. اور وہ انار ہی ہیرے کے دانے بن گئے، ہیرے کے دانے. تو جو اللہ نے دیا اس پر شکر کرنا، ناشکری نعمت کو ختم کر دیتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی، کیا کہا کہ ابلیس جو ہے اسے برائی کی دعوت دیتا ہے اور جو فرشتہ ہے اسے اچھائی کی دعوت دیتا ہے. وسوسوں کے متعلق ایک ضروری وضاحت. آپ اس تحریر سے یا اس بات سے کسی صاحب کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی غلط اور خلاف اسلام خیال آ جائے تو وہ بھی تو قابل گرفت ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آئے، جسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں. ایسے خیالات کو وسوسے کہتے ہیں. ان خیالات پر شرعاً گرفت اور اپنا مواخذہ نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا زبان سے نہ کہے. کہ یہ جو خیالات آتے ہیں وسوسوں سے، اللہ نے امت کے آپ علیہ السلام کی امت کو معاف فرمایا ہے اگر وہ اپنی زبان سے اسے ادا نہ کرے اور جب تک وہ اس کو کر نہ گزرے. جیسے کہ انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. مومن کی نیت اس کے اعمال سے بڑھ کر. جنید کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جنید سوچتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہوتے تو میں ہر ہفتے 2 دیگے بنا کے غریبوں میں اللہ کے نام کی بانٹتا، خدمت خلق کرتا. تو اللہ نے کہا جا، ہم نے ثواب دے دیا، تو نے نیت کی، ہم نے ثواب دے دیا. اب اگر تو نے دیگ بنا کر بانٹ دی تو تیرا ثواب اور گنا بڑھ جائے گا. مگر اگر جنید یہ کہے کہ جی میں کل شراب پینا چاہتا ہوں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک وہ پی نہ لے، مگر نیکی کے ارادے پر نیکی ہے. یعنی وسوسے پر گرفت نہیں جب تک اس وسوسے کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے ہو یا اس پر عمل نہ کرے. ذکر کرنے یا عمل کرنے پر گرفت اور مخزوع ہوگا، یعنی کہ جواب دینا ہوگا عمل کرنے پر یا کسی کے سامنے بیان کرنے پر. کافر اور مسلمان کے وسوسے میں فرق. حدیث بالا میں جن وسوسے پر معافی کی بشارت ہے یہ مسلمان کے لیے ہے اور اس وقت تک ہے جب تک وسوسہ وسوسہ ہی رہے، عملی صورت اختیار نہ کر لے. اور اگر یہی وسوسہ عملی شکل میں ایک مسلمان سے سرزد ہو جائے یا ہونے لگے تو پھر اس پر جواب دینا ہوگا اور خدا کے یہاں محاسبہ ہوگا. بلکہ اگر انسان وسوسے کی حدود سے نکل کر ان کا اظہار اپنے اقوال و افعال سے کرنا شروع کر دے تو شرعاً کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے. اگر علماء اسلام سے اس قسم کے خیالات رکھنے والے شخص کے متعلق فتویٰ لیا جائے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے، کفر کا فتویٰ. وسوسے پر معافی کی بشارت صرف مسلمان کے لیے ہے اور کافر جیسا کہ آج کل سائنسی ایجادات میں ترقی کر رہے ہیں اور اس کو انسانیت کا کمال سمجھتے ہیں، جس خدا نے ان کو پیدا کیا، عقل دی، دماغ دیا، مگر کبھی ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہمارے اندر یہ کمالات کہاں سے آئے، کس نے دیے. آج سائنس ان ٹیکنالوجیز پر ترقی کر کر کیا کہتی ہے؟ جی ہم ہیں جس نے گیلیکسی کو دریافت کیا ہے، ہم ہیں جس نے اینوریڈا کو دریافت کیا ہے، ملک وے کے کشا کو دریافت کیا ہے. یہ بھول گئے کہ تمہیں یہ عقل کس نے دی کہ تم ملک وے تک پہنچتے؟ اللہ نے. یہ اللہ کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے. اللہ کو پہچاننے کے لیے
چوٹی کے پیر کی ایک نشانی بھی بہت ہے، اور نہ پہچاننے کے لیے آسمان بھی کم۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے چھوٹی سی نشانی بھی بہت ہے، اور نہ پہچاننے کے لیے دلائل کے انبار بھی کم۔ یاد رہے، ایسا انسان جتنی چاہے مادی ترقی کر جائے، اگر وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ ترقی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ دوزخ کا ایندھن۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سمجھدار شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لاؤ، یعنی راہ نجات ہے، اور اس میں انسان کے لیے دین و دنیا کی فلاح کامیابی کا راز پوشیدہ ہے اور ارشاد خداوندی ہے۔ اور سورت ہے، غالباً اس کا جاسیہ نام تھا، ایسی مریم جاسیہ نام تھا نا سورت کا۔ ہاں سورہ جاسیہ، اور آیت نمبر کم و پیش 3۔ بے شک آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ ماننے والوں کے لیے یعنی آدمی چاہے تو اس آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے محکمہ نظام پر غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کو پیدا کرنے والا تھا یا ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور جس نے کمال حکمت اور خوبی اس کو بنایا اور لامحدود قدرت سے اس کی حفاظت کی، اور قیامت تک کرے گا، اور قیامت کے ٹائم اسے تباہ کر دے گا، اور آخر میں پھر انسانوں کو کھڑا کرے گا۔ اور آیت کے بعد پھر اسی سورہ جاسیہ آیت نمبر 4 میں پھر ذکر ہے، اور خود تمہارے ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو خدا نے پھیلا رکھا ہے دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ نشانی ہے، اللہ کو پہچان لیں گے۔ تمہاری عقل کو دیکھتے ہوئے اللہ تمہیں بتلا دیں گے کہ پہچان لو ہمیں، ہم ہی ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ یہ تمہیں عقل بھی ہم نے دی ہے، نہیں تو انسان تو اور بھی بہت ہیں، پاگل خانے میں ہیں، آدی واسی ہیں، ایمازون کے جنگلات میں ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں، قبائل ہیں، ان کو بھی وہ انسان ہے، اور کچھ پاگل ہیں وہ بھی انسان ہیں مگر عقل نہیں ان کو، پاگل ہیں یوں دیکھتے رہتے ہیں بس۔ یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت بناوٹ میں غور کرے تو درجہ عرفان یعنی کہ شناخت و اکیان یعنی کہ پختہ امتحان تک پہنچنے والی ہزاروں نشانیاں ملیں گی کہ ان کو بنایا کس نے، بنایا کس نے، مین پوائنٹ کہ بنایا کس نے۔ خود بخود تو وجود میں کچھ چیز نہیں آئی۔ آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ خود بخود کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس میں بھی لوگ ہنستے ہیں کہ جی خود بخود کیسے ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ گلاس گر کے ٹوٹ گیا، وہ پوچھتے ہیں کیسے، جی خود بخود، تو گھر والے بولتے ہیں خود بخود کوئی گلاس ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا بات کر دی تم نے پاگلوں والے، بے وقوف گدھے، کیا بول رہے ہو؟ خود بخود گلاس گر گیا، گلاس کے پاؤں لگے ہوئے تھے، خود بخود گر گیا، خود بخود گم گیا۔ تو جب ایک 2 ٹکے کا گلاس جس کی قیمت 10-20 روپے ہے وہ خود بخود گر کے نہیں ٹوٹ سکتا، تو اس کائنات کی اتنی کہکشائیں خود بخود گر کے کیسے ٹوٹ رہی ہیں، کیسے بکھر رہی ہے، یہ ستارے کیسے بے نور ہو رہے ہیں، یہ پہاڑ کیسے تنے تنا کھڑے ہیں، یہ آتش فشاں کیسے پھٹ رہے ہیں، یہ زلزلے کیسے آ رہے ہیں، یہ سمندر کیسے چڑھ رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے، اور وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہزاروں نشانیاں ملیں گی۔ زمین میں جب گھاس اگتی ہے تو وہ بھی اپنے پیدا کرنے والے کی بلندی و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے سیدھی ہوتی ہے، ہوا میں سیدھی کھڑی۔ کوئی درخت ایسا دیکھا ہے جیسے سانپ کی طرح بل کھا کے زمین پہ سے ناگن ڈانس کی طرح لیٹا ہوا ہو؟ کوئی اکا دکا درخت ٹیڑھا ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو درخت ہمیشہ سیدھا اوپر جاتا ہے، گھاس سیدھی اوپر جاتی ہے، بولتی ہے وہ ایک ہے، اللہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا،
وہ ایک اللہ ہے، اللہ جس نے تجھے بنایا، تیرا وجود نہ تھا، ایک ہاری تو بیج پھینک کر چلا گیا، اس بیج کو زمین کے زاویے کے اندر لٹایا کس نے، سیدھا کر کے موڑا کس نے، پھاڑا کس نے، پودا نکالا کس نے، اس کی حفاظت کی کس نے، پیروں سے، جانوروں سے، چرند سے، پرند سے اور خونخوار جانوروں سے اس پودے کو بڑا کس نے کیا، اس پودے میں سے اور بیجوں کو نکالا کس نے، اس سے اس پھلوں کو نکالا کس نے، ان پھلوں سے تجھ تک پہنچایا کس نے، وہ پھل تجھ تک پہنچے، تو نے کھا کے مزہ لیا، کیا اب بھی تجھے اپنے اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ایک چھوٹے سے بیج سے، ایک ننھی سی جان سے ایک درخت بنا کھڑا کیا؟ وہ اللہ ہے، اللہ۔ کون؟ اللہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حق کی خدمت میں عرض کیا، پروردگار، کیا تو مجھ سے قریب ہے جو میں تجھ کو چھپکے سے پکاروں یا فاصلے پر اور تجھے زور سے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ نے کیا پوچھا؟ اے اللہ، تو میرے کتنا قریب ہے کہ میں سیلوں سے پکاروں یا اتنا دور ہے کہ میں چیخ کر پکاروں؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہوں۔ اے موسیٰ، جب میرا کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہمنشیں ہوتا ہوں، اور جب مجھ کو کوئی میرا بندہ پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تعجب ہے کہ ایک جاہل اور دیہاتی جو تعلیم کے جوہر سے خالی ہے اور بہرا ہے، وہ نہیں جانتا لی بے تے پے سے جیم ہے خے، اپنے خالق و مالک نشانہ قدرت کو دیکھ کر پہچان جائے اور خدا کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ مان لے۔ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، نہ کہہ دیتی شوخی نقش پاکی۔ ایک جانور اپنی دنیا مالک کو پہچان جاتا ہے، ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ بھی گھر پہ لا کر رکھ لو، اسے 10 دن کھانا کھلاؤ تو وہ اپنے دم ہلا کے پھرتا رہتا ہے، جی مالک لات مار دے وہ ہلتا رہتا ہے۔ وہ طوطا مٹھو میاں، اس کو کھلا کے بڑا کر دو، پاس رہتا ہے۔ مالک کدھر گئے تھے؟ مالک کدھر گئے؟ مالک کو یاد کر رہا ہے۔ وہ تیتر مالک کے پیچھے پیچھے، وہ بکری کا بچہ مالک آ جائے تو اس کی ٹانگ پہ سے سر رگڑتا ہے، مالک آ گئے، آپ آ گئے مالک۔ یہ جانور اپنے مالک کو پہچان رہے ہیں، مگر یہ اشرف المخلوق انسان آج اپنے اپنے مالک سے غافل ہو کر بیٹھا ہے۔ فکر دنیا کی تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہو کے بیٹھ گیا ہے تو جو اصلی کام ہے۔ بس کچھ دن سیلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ وہ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ بلی اپنے مالک کو پہچانتی ہے، وہ بکرا، اونٹ، گدھا ہر اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اور جو لوگ ہی بڑا محقق یا فلسفی کا ہے، ایک انسان اگر اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور دنیا اسے کتنا بڑا بھی محقق یا فلسفی کہے، تو اس پر شاعر نے کیا کہا؟ فلسفے کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی جو ہوتا ہے اس کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک انسان اگر اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہ پہچان سکے اور ایمان نہ لائے، وہ کتنا ہی بڑا محقق کیوں نہ ہو، فلسفی کہے، مگر سچ پوچھو تو اس پڑھے لکھے فلسفی سے خدا کو ماننے والا جاہل 1000 گنا اچھا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی کہ قیامت کے دن تمنا کرتے رہو گے کہو گے، سورہ انعام آیت نمبر کموپیش 27 کے اندر، کہ ایک کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں، پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں اور تکذیب نہ کریں
اور اپنے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, دنیا میں چلے جائے, ہم نے سب دیکھ لیا, مان لیا, سمجھ لیا, جانے دے. وہ جو جھٹلاتے تھے آج وہ جانے کی تمنائیں کریں گے. اس قسم کے گمراہ کردہ راہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. تو ہمارا جو مین موقف جو بات ہے وہ قصص الانبیاء, تبرکات انبیاء, مقامات انبیاء, تاریخ انبیاء, واقعات انبیاء پر مبنی ہے. اور پہلی ہستی ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, جو دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں سب سے پہلے نبی ہیں. یہاں سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو انشاءاللہ آگے جو نشست ہوگی انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اس پر گفتگو ہوگی, تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے.